جیسے میرے خلاف بھی ابھی کلپ وائرل ہو رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی کہتے ہیں المحند المفند کو مانتا ہوں, کبھی کہتے ہیں اس کے, وہ میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ, کبھی کہتے ہیں کہ اس کو مانتا ہوں, کبھی کہتے ہیں اس جزئیے کو ماننا ضروری نہیں ہے, یہ ہو تو گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے نا. جس کی طبیعت میں فتنہ ہوگا نا وہ تو بال کی کھال اتار کے ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر لگا کے کھچڑی پکاتا رہے گا. میں بھی المحند المفند پہ بھی بات کرتا ہوں تھوڑی سی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کیا کہا کہ تم اور تمہارے, قرآن کہتا ہے جتنے معبود ہیں وہ کیا ہیں, جہنم کا ایندھن. تو فوراً مشرکین مکہ نے ایک دم شور, ہو یہ تو سب میں تو کون داخل ہے, عیسیٰ ابن, کیونکہ سب کلم ما تعبدون, ماں کہتے ہیں سب کے سب جتنے بھی جھوٹے یعنی خدا ہیں جن کو تم نے خدا بنا لیا ہے وہ سب کے سب کیا ہیں, جہنم کا ایندھن. تو انہوں نے تو اب اتنا پروپیگنڈا کیا, پروپیگنڈے سے آدمی پریشان ہوتا ہے, تو صحابہ بھی کیا ہوئے پریشان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہوئے پریشان. لوگ آنے لگے ان کا جواب دیں یا رسول اللہ, ان کی بات کا جواب دیں. تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ما ضربوہ لک الا جدلا, اے نبی یہ لوگ جو عیسیٰ ابن مریم کی مثال پیش کر کے قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں, ان کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے, پروپیگنڈا ہے. جدلا جھگڑا بڑھائے, جھگڑا صرف کیا کرنا, پروپیگنڈا. ان ہوا الا عبد انعمناہ علیہ, اس لیے کہ یہ بات تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے ایسے بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا ہے. ان کو اس آیت کے مفہوم سے خارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو پہلے سے خارج ہیں, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. جو چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں ان کو بار بار ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. جو طے شدہ چیزیں ہوتی ہیں بھائی, یہ تو قرآن کلام کر رہا ہے نا, اللہ کلام کر رہا ہے, تو اللہ اپنے پیغمبر کو کیسے کہہ دے گا کہ وہ بھی جہنم کی آگ میں ہے. تو یہاں ماں میں عموم ہے, مگر اتنا عموم نہیں ہے کہ جو پہلے سے طے شدہ ہے جن کا جنتی ہونا یقینی. اور اللہ نے پھر حضرت عیسیٰ کی مزید تعریف کی, فرمایا عام پیغمبروں کی طرح بھی نہیں ہے, وہ تو قیامت کی علامات میں سے, قرب قیامت میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ قرب قیامت میں نازل ہونے والے پیغمبر بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال تھے, معمولی پیغمبر بھی نہیں بلکہ بہت بڑے پیغمبر. تو ان کو الگ سے استثناء کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ انکم وما تعبدون الا عیسی ابن مریم حسب جہنم, اس یہاں الا لگانے کی یا لیکن یا لاکن لگانے کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ طے شدہ ہے یہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ بے وقوفی میں کسی کے کلام کو پکڑ کے بتنگڑ بناتے ہیں اور بعض محض پروپیگنڈا کرنے کے لیے. تو پروپیگنڈا کرنے والے کہیں سے بھی کچھ نکال سکتے ہیں. اب پتہ ہمیں کیسے چلے گا کہ جو بولنے والا ہے اس کی مراد کیا ہے, وہ یہ کہ بولنے والے کے اپنے حالات, اس کے اپنے مسلک پہ آپ غور کرو. اگر وہ توحید پرست ہے, اگر وہ پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہے, وہ خود پیغمبروں پر ایمان کی دعوت دے رہا ہے اللہ کا کلام, تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ جس پیغمبر کو جگہ جگہ ان کی برات کا اعلان کر رہا ہے وہ اس پیغمبر کو جہنم کا ایندھن نہیں کہہ سکتا. ہو نہیں سکتا کہ وہ اسی پیغمبر کو کیا قرار دے رہا ہو کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے, یہ ممکن نہیں ہے, یہ تو طے شدہ ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر قسم کے اختیارات دیے تھے. میں نے کہا بھائی کیسے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ, حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو اللہ نے ہم پر انعام کیا, وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ, ہمیں سب چیزیں دی ہیں اللہ نے. کیا دیا ہے؟ سب چیزیں. یہاں بھی سب کے لفظ کو کیا سمجھا جا رہا ہے؟ جیسے سب اختیارات. تو انہوں نے کہا جب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سب چیزیں دے دیں تو ہمارے نبی کو کیوں نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ, اور سب میں سب داخل کر دیا, یعنی ہر قسم کے اختیارات. میں نے کہا سب کا مطلب دیکھو, ہم جب یہ کہتے ہیں کہ تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوں گے, تو یہاں تمام کا مطلب اتنا تمام. جب ہم کہتے ہیں تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں, یہاں ہمارے کلام کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوں گے, یعنی صدر صرف ربن کاٹنے کے لیے ہوا کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہاں ہمارے ہاں تمام کا مطلب
کچھ اور ہے. یہ لفظ بولنے میں کوئی پابندی ہے, کوئی ٹیکس لگ رہا ہے کیا؟ یہاں تمام کا مطلب کیا ہے؟ کچھ اور ہے. جب اللہ کے لیے بولا جائے گا کہ تمام اختیارات اللہ کے پاس, وہاں تمام میں واقعی تمام. اور یہاں جب بولا جائے گا کہ تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہیں, تو یہاں تمام یہ دوسروں کی نسبت سے تمام. کیا مطلب؟ پہلے اختیارات صدر کے پاس بھی ہوتے تھے, فلاں کے پاس بھی ہوتے تھے, اب وہ جو ان کے پاس ہوتے تھے وہ والے بھی کس کے پاس آ گئے ہیں؟ اس کے پاس آ گئے. یعنی وہ تمام جو وزیر اعظم کے پاس جو ممکنہ اختیارات ہو سکتے ہیں, وہ والے اب کس کے پاس ہوں گے؟ وزیر اعظم. یہ مقصد ہوتا ہے. تو اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو ہم نے تمام چیزیں دے دیں, یعنی وہ چیزیں تو بادشاہوں کے پاس ہوا کرتی ہیں. تمام بادشاہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ جو بالکل کھل کے بادشاہت کر سکیں. تو اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو تمام اختیارات دیے. کیا مطلب؟ انہیں اپنی حکومت چلانے کے لیے, کوئی قانون نافذ کرنے کے لیے کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں تھی. اور وہ تمام دنیا کی نعمتیں, جو دنیا کی نعمتیں انسان کے حق میں سمجھی جاتی ہیں, وہ تمام نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھیں. وہ نعمتیں جو انسانوں کو اللہ دینے کی عادت ہی نہیں ہے, یعنی اختیارات, وہ نعمتیں اللہ نے نہ ان کو دیں نہ کسی اور کو دیں. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ تو آپ کسی کے بھی کلام کا مطلب جب لیں گے تو اسی کے سیاق و سباق میں. اور آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ جو بار بار المہند المفند کی بات لوگ کرتے ہیں, دیکھو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ المہند المفند میں جتنے عقائد ہیں وہ غلط نہیں ہیں, صحیح ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہ جو اسلام کے بیسک عقائد ہیں نا, مکلف ہم صرف اسی کے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ توحید, ختم نبوت, رسالت, فرشتوں پر ایمان, جنت جہنم پر ایمان, اللہ کے مختار کل ہونے پر ایمان, اللہ کے علاوہ کسی کو اختیارات نہیں ہیں. یہ اسلام کے بیسک عقائد ہیں. اتنے عقائد اگر وہ رکھتا ہے تو مہند المفند نہ بھی پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, اور اس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. مہند علی المفند میں کچھ عقائد تو ایسے ہیں جو متفق علیہ ہیں, جس پہ پوری امت کا کیا ہے؟ اجماع ہے, وہ اسلام کے بیسک ہیں. کچھ عقائد ایسے ہیں کہ جس پر امت متفق نہیں ہے, وہ علماء دیوبند کی ذاتی رائے تھی, تو وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. اور وہ علماء نے خود یہ بات لکھی ہے کہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس سے کیا ہو, متفق ہو. وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, لہذا اس میں کوئی اختلاف رائے کر سکتا ہے, لیکن وہ اس کو غلط نہیں کہہ سکتا, کیونکہ عقائد کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک بنیادی عقائد, اس میں اختلاف کرو گے تو گمراہ, اور ایک کچھ عقائد وہ ہیں جن کا شریعت نے ہمیں ڈیٹیل میں بیان نہیں کیے, اس میں کوئی بھی نظریہ اختیار کیا جا سکتا ہے. جیسے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ عرش سے افضل ہے. یہ لکھا ہے کس میں؟ المہند علی المفند میں. اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اللہ سے بھی افضل مانگتے ہیں, اس لیے کہ عرش کے اللہ کی جو ذات عرش پر ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کو ہم یہ کہیں کہ اللہ کی ذات عرش سے ٹچ ہو رہی ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ کی ذات عرش سے باقاعدہ ٹچ ہو رہی ہے, پھر تو اللہ کے عرش کو قبر کی مٹی سے افضل ماننا ضروری تھا. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات عرش سے اس طرح سے ٹچ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, کیونکہ اللہ عرش پر ہے مگر کیسے ہمیں معلوم نہیں, جبکہ قبر کی جو مٹی کا نبی سے جو تعلق ہے وہ ہمیں معلوم ہے. تو اللہ کی عرش کی جو اللہ کی طرف نسبت ہے وہ مجہول ہے, جبکہ مٹی کی جو قبر نبی کی طرف نسبت ہے وہ کیا ہے؟ معلوم ہے. اب میں نے یہ بیان میں بات کہی تھی کہ یہ عقیدہ ہے پیچیدہ, پبلک کو اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ علماء کی رائے تھی, انہوں نے لکھ دی. کوئی اس رائے سے اختلاف کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے نہیں عرش زیادہ افضل ہے قبر کی مٹی سے تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ عرش زیادہ افضل ہے یا قبر کی مٹی, تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بارے میں آخرت میں سوال بولو نا بھائی نہیں. ہاں یہ ضروری ہے کہ اللہ کی ذات وہ نبی سے افضل ہے, اتنا ایمان رکھنا ضروری. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو المہند علی المفند ہمارے پاس درجنوں غیر مسلم آتے ہیں الحمدللہ جو رابطہ کرتے ہیں اسلام کے لیے. کسی کو بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ جب تک المہند علی المفند نہیں پڑھو گے اسلام نہیں ہوگا تمہارا. کچھ چیزیں پیچیدہ ہیں, اور وہ کس عذر سے علماء نے لکھی تھی وہ بھی میں بیان میں ریکارڈ
کرا چکا ہوں. آپ کہیں گے جب اتنی پیچیدہ چیزیں ہیں تو پبلک میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ کس تناظر میں لکھی گئی ہیں وہ میں بیان میں ریکارڈ کرا چکا ہوں. تو المحنت علی المفند میں جو بیسک اسلام کے عقائد ہیں وہ تو سب مانتے ہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان میں کچھ جزیات میں علماء کا اختلاف ہے. تو ہم دونوں علماء کو کیا سمجھتے ہیں؟ جو علماء کہتے ہیں کہ عرش مٹی سے افضل ہے وہ بھی ٹھیک ہیں. جو کہتے ہیں کہ مٹی عرش سے کیا ہے افضل ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں عقیدے میں اختلاف جائز نہیں ہے. یہ غلط ہے. بنیادی عقیدوں میں اختلاف جائز نہیں ہے. عقیدوں کی جب باریکیوں میں جاؤ گے تو وہاں جب اتنی باریکی میں گھسو گے تو اختلاف بھی ہوگا. اسی وجہ سے ہم عوام کو وہاں تک جانے کی اجازت نہیں دیتے. یہ المحنت علی المفند کا نام بھی میں نے زندگی میں کبھی ممبر پہ نہیں لیا ہوگا. یہ بھی اس لیے کہ بعض لوگوں نے فتنہ پھیلانے کے لیے اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ ہمیں جواب میں یہ کہنا پڑا. ورنہ میں نے درس نظامی کے دوران المحنت علی المفند نہیں پڑھی. اگر ہمارے علماء سمجھتے کہ یہ اسلام کے بیسک بنیادی عقائد ہیں تو پھر ہمارے مدارس میں بطور نصاب یہ ہر مدرسے میں ہوتی ہے. میں نے 8 سالہ یا 9 سالہ جو بھی درس نظامی ہوتا ہے اس میں المحنت علی المفند میں نے تو بعد میں پڑھی ہے. یہ تو اسلام کے جو بیسک عقائد ہیں وہ کہاں ملیں گے آپ کو؟ وہ ملیں گے العقیدۃ الطحاویہ میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کتاب یاد کر لیں. اسلام کے بیسک عقائد کہاں ہیں؟ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ تعالی 2ری یا 3ری صدی ہجری کے عالم تھے اور فقہ حنفی کو فالو کیا کرتے تھے. بہت بڑے محدث تھے. انہوں نے سب سے پہلے عقیدے پہ کتاب لکھی. اس لیے لکھی کہ عقائد تو اس سے پہلے بھی تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ ایک چیز ریٹن میں بولو بھائی آ جائے. اور اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے شروع میں یہ لکھا ہے کہ میں جو عقائد اس میں ذکر کر رہا ہوں وہ ابو حنیفہ کا بھی عقیدہ ہے, امام ابو یوسف کا بھی اور امام محمد کا بھی رحمہم اللہ. ان تینوں کا یہی عقیدہ ہے. اور وہ جو انہوں نے متن لکھا ہے پوری دنیا میں وہ آج بھی پڑھایا جا رہا ہے. اس کو جو امام احمد بن حنبل کے فالوورز ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, امام شافعی کے فالوورز, کیونکہ اس میں سوائے ایک جزیے میں کہ ایمان گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے, اس کا بھی میں کبھی جواب دے چکا ہوں, وہ بھی ایک لفظی اختلاف ہے. تو باقی وہ تمام چیزوں میں کیا ہے؟ سیم ہے. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کی جو مدینہ یونیورسٹی ہے اس میں بھی وہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے. حتیٰ کہ اہل حدیث کے مدارس میں بھی وہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے. تو وہ اسلام کی کیا ہے؟ بیسک ہے. اس پہ سب متفق ہیں. تو وہ بنیادی عقائد ہیں. لیکن وہ جو ایک بنیادی عقیدہ ہے جس پہ سب متفق ہیں اس کو چھوڑ کر مجھے ایک صاحب نے کہا کہ وہ ایک مشہور صاحب ہیں, فتنہ پرست ٹائپ کی چیز ہیں وہ. انہوں نے کہا کہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے, یا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے, غالباً مجدد الفسانی نے, کہ جو حنفی عالم تھے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو فقہ حنفی کے مطابق فیصلہ کریں گے. اب لوگوں نے دیکھو حنفی لوگ کیسے ہوتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو بھی کیا بنا دیا حنفی, ہو توبہ توبہ, حنفی ایسے ہوتے ہیں, حنفی ایسے ہوتے ہیں. ایک پروپیگنڈا, یہ ہے وہ پروپیگنڈا جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا. اللہ کے بندو, جہاں ایک حنفی عالم نے یہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ فقہ حنفی کو فالو کریں گے, وہاں رد بھی کس نے کیا ہے؟ حنفی عالم نہیں کیا ہے. علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ فقہ حنفی کو فالو کریں گے. صحیح یہ کہ وہ مجتہد ہوں گے, وہ کسی ایک مخصوص فقہ کو فالو نہیں کریں گے. تو آپ صرف کسی حنفی عالم کی وہ عبارت جو جس سے پروپیگنڈے کا آپ کو موقع مل رہا ہے وہ تو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور حنفی عالم نے ہی اس کا جواب دیا, اس جواب کو آپ ہائی لائٹ نہیں کر رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو میں نے بھی قرآن کی آیت پڑھی نا, بل ہم قوم خصمون, اللہ کہتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ جھگڑا کرنا, امت میں اختلاف اور انتشار ڈالنا. ایک صاحب نے مجھے کہا فقہ حنفی کی فلاں کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے, دیکھو کتنا بےہودہ. میں نے کہا جس کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ حنفی نے لکھا ہے تو حنفی نے ہی اس پہ کیا کیا ہے؟ رد بھی کیا ہے. اس کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. آپ سے مشورے کی اور آپ کی رہنمائی کی, آپ کی گائیڈنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہی اکابر نے اس پہ رد کر چکے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ہر کلپ پہ بیٹھ کے کلپ بازی اور بھی غم زمانے میں محبت کے سوا. لوگوں کو خود ہی اتنی ایک سمجھ ہونی چاہیے. ہاں یہ ایک سوال ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی فقہ کو فالو نہیں کریں گے تو آپ پھر کیوں کسی فقہ کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک صاحب نے مجھے کہا حضرت عیسیٰ ابن مریم جب غیر مقلد ہوں گے تو آپ کیوں مقلد ہیں؟
میں نے کہا حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن آتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کتاب کی تعلیم یعنی قرآن کی تعلیم دی ہے. جمہور اس طرف گئے ہیں، اور قرآن حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے فقہ میں. تو حضرت عیسیٰ کو تمام دینی علوم، اسلامی علوم اللہ دے کر بھیجیں گے، لہذا وہ مجتہد ہوں گے. ہم تقلید کے قائل ہیں آپ جیسے لوگوں کے بارے میں اور اپنے جیسے جاہلوں کے بارے میں. آپ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو جاہل کہہ رہے ہیں، تو ہم آپ کے مقابلے میں اپنے آپ کو جاہل نہیں کہہ رہے، ہم مجتہدین کے مقابلے میں اپنے آپ کو جاہل. آپ کے مقابلے میں بہت پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ. مجتہدین کے مقابلے میں ہم کیا ہیں؟ ابو حنیفہ کے مقابلے میں زیرو ہیں، امام شافعی کے مقابلے میں زیرو ہیں. تو اسی طرح جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو ان کے علم کے مقابلے میں ہم کیا ہوں گے؟ زیرو. تو ہم اس وقت امام ابو حنیفہ کی تقلید چھوڑ کے کس کی تقلید شروع کر دیں گے؟ حضرت عیسیٰ کی. تو پہلے بھی مقلد تھے، بعد میں مقلد رہیں گے. پہلے ایک مجتہد کی کر رہے تھے، جب اس سے افضل آ گیا تو اس کو بولو بھائی چھوڑ دیں گے. مسئلہ آپ کے ساتھ ہوگا. اس وقت آپ نے علمی کتابی کی تقریریں شروع کر دیں اور حضرت عیسیٰ کے فتوے کی تقلید نہیں کی آپ نے. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جائز ہے، آپ کہیں میں علمی کتابی ہوں، میں کسی کو فالو بولو بھائی نہیں کرتا. تو پھر آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو امت کو مسائل میں ان کی تقلید بولو نا کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم عوام کے لیے تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. مجتہد کی تقلید کرے گی عوام، نہیں کرے گی تو پھر 15ویں صدی کے لوگوں کی تقلید کرنی پڑ جائے گی ان کو.